الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم والحمد للہ رب العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان جیسا جیے گا ویسا مرے گا انسان جیسا جیے گا ویسا مرے گا اور جیسا مرے گا ویسا جیے گا. تین باتیں ہیں جن کے اندر میں نے پوری بات کہہ دی. جینا، مرنا، پھر جینا. سبحان اللہ. یہی ہے نا ہمارا قرآن بھی یہی کہتا ہے، ہماری زندگی کا منشور بھی یہی ہے کہ انسان پہلے جیتا ہے، بلکہ جیتا ہے. جب پیدا ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور جہاں سے کسی اور جہاں میں آ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے ہاں بیشتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسان آج بچہ پیدا ہوا ہے تو آج ہی پیدا ہوا. یہ ہر بچے کے بارے میں بات میں کر رہا ہوں، ہر آنے والے کے بارے میں بات ہو رہی ہے. خاصوں کے آنے کی یا خاص الخاص لوگوں کے آنے کی بات نہیں کر رہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ولادت کسی کی ہو گئی، پیدائش کسی کی ہو گئی، اے ہون پیدا ہویا نہیں، ہون نہیں پیدا ہویا، پہلا کسی ہور جہان سی تو اس جہان چوں ایس جہان چاہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایتھے کچھ عرصہ کچھ ٹائم کچھ گزارے گا ایتھوں پھر منتقلی کسی ہور جہاں ہو جائے. سبحان اللہ. پھر اس جہاں جا کے دوبارہ زندہ نہیں ہوئے گا، دوبارہ اس جہاں چوں دوبارہ انہوں پھر اٹھایا جائے گا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات میں واپس اپنی اسی پہ آتا ہوں کہ جیسا وہ جیے گا ویسا مرے گا، جیسا مرے گا ویسا جیے گا. سبحان اللہ. ایک شخص نے چوری کی نا کسی کے ہاں، گاؤں میں کسی کے ہاں چوری کی نا، تو مال سر پہ اٹھایا ہوا اور بھاگا. لوگوں کو پتہ چل گیا، پیچھے گاؤں کے لوگ لگ گئے، آگے یہ اور پیچھے لوگ. اب اسے مال بھی اس میں چوری کا اس کے پاس ہے، لوگ بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب وہ سوچ رہا ہے کہ بس ہون پھنس گیا، ہون نہیں بچ رہا. جی. اب ہوا کہ راستے میں مسجد آئی، جی. سارا چوری کا مال مسجد کے دروازے پہ پھینکا، سیدھا مسجد کے اندر داخل ہوا، نہ وضو کیا، سیدھا جا کے نماز نہیں پڑھی، ہاتھ باندھے نماز کے لیے کھڑا ہو. امام صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ 3-4 اندر داخل ہوئے، انہوں نے کہا یا سوال پہ اب اتنے ہی بندہ کدھر ہونا مسجد کے اندر. امام صاحب نے پوچھا اتنے کچھ اندر بندہ دوڑتا تو نہیں آیا؟ اور کہا نہیں میں نہیں دیکھا، انہوں نہیں پتا کوئی آیا کہ نہیں آیا. چور کی طرف دیکھا تو یہ نماز پڑھ رہا، اس طرف دھیان ہی ہٹ گیا اس طرف سے. حالانکہ چور کو کئیوں نے بھاگتے دیکھا، کئیوں نے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا، کسی کا اب دھیان ہی نہیں گیا. جی. وہ سارے مسجد کو ڈھونڈتے سارے اپنا انہوں نے مال لیا جو باہر پھینکا تھا. انہوں نے چل مال سے لب گیا نا، بندہ پتہ نہیں کتنے دوڑ گیا. انہوں نے مال لیا تو وہ اپنے گھروں کو نکل گئے. ادھر وہ گھروں کو نکلے اور ادھر اس بندے نے اندر نصیب جاگ اٹھا. سبحان اللہ. تو سوچنے لگ پڑا کہ میں نے بے وضو نماز پڑھی، وضو بھی نہیں کیا، نماز کی نیت بھی کی کہ نہیں کی، لیکن کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کے، تو مجھے اس نے بچا لیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اگر میں سچی پڑھتا تو، کیا بات ہے. اگر میری زبان سچا اس کا ذکر کرتی
تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے وہ آخرت سے نہ بچائے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. میں صرف اتنی سی بات سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں کہ جیسا جیے گا، جی اگر تو وہ چور ہی مر جائے، جی چور ہی اٹھے گا، یہ ہے جیسا جینا ویسا مرنا. لیکن اب چونکہ وہ ہے تو چور تھا، جی سبحان اللہ. لیکن اتنی سی بات دل میں آئی اور وہ توبہ کر گیا. جی وہی مسجد میں دوبارہ وضو کیا، اسی مسجد میں جس مسجد سے اس کی بچت ہوئی، اسی مسجد میں دوبارہ اس نے وضو کیا. وضو کر کے دوبارہ اس نے نفل پڑھے. نفل کے بعد دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رونے لگا کہ یا باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں نماز غلط پڑھ رہا تھا، میں غلط تھا، بے وضو پڑھ رہا تھا، ذکر بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہا تھا، تو نے بچا لی. سبحان اللہ. اب میں تیری بارگاہ میں آ گیا مولا، مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ اس طرف نہیں جاؤں گا، میں دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا، تیری بڑی مہربانی، مجھے معاف کر دے. یہ معافی مانگتے مانگتے اب اس کے اوپر دقت طاری ہو گئی، رونے لگ جی رونے لگ گیا. اور روتے روتے اب وہ جو اس کے دل میں آ رہا ہے نا وہ مانگتا جا رہا ہے، ہچکیاں لے لے کے رو بھی رہا ہے اور مانگتا بھی جا رہا ہے. اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے یا اللہ کا کوئی احسان یاد آ جائے تو اس کے اوپر اپنی کوئی ندامت یاد آئے تو اللہ کا احسان یاد آئے تو اس پہ اگر رونا آ جائے تو اس کو مت رو، جی کیونکہ اللہ کے ذکر میں یا اپنے کسی گناہ سے بندہ نادم ہو کر جب آنکھ میں پانی آتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تجھے اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہو تو پھر اس کے قریب ہونے کے لیے جو سب سے پھر اس وقت اہم بات ہوتی ہے نا وہ آنسو ہوتے ہیں. پھر ان آنسوؤں کو اگر تم روکنے کی کوشش کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم اس کی رحمت سے دور ہونے کی کوشش کرتے. جی اور اگر اس آنسوؤں میں اپنی مزید بے بسی کو داخل کر کے رونا شروع کر دو گے وہ تمہیں اور قریب کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جتنا وہ قریب کرتا جائے گا اتنا دل موم ہوتا جائے گا، نرم ہوتا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد جب تم اٹھ کے کوئی اور کام کرو گے تو تمہاری حالت بدل چکی ہوگی، سبحان اللہ ماشاءاللہ. بندے کی حالت بدل چکی ہوگی. اب وہ اگر اس حالت میں مرے گا تو اب وہ اللہ رب العزت اس کے چوری والی بات، اب وہ چور نہیں، اب تو مرا ہے وہ ذکر الہی کے اندر، ماشاءاللہ نماز کے اندر، توبہ کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر وہ گیا ہے. تو جب اللہ کی یاد کے اندر گیا تو قبر سے جب اٹھے گا تو اللہ کی یاد میں ہی اٹھے گا. سبحان اللہ. اس کا مطلب جیسا جیے گا ویسا مرے گا. اگر جیتے وقت توبہ استغفار کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اور صحیح مسلم مومن بن کے رہا اور اسی حالت میں چلا گیا، جب وہ اس حالت میں چلا گیا اور یہ جانے کے بعد مرنے تک اس حالت میں رہا تو اللہ رب العزت اس کو اسی حالت میں اٹھائیں گے. سبحان اللہ. جب اسی حالت سے اٹھے گا، اللہ کے ذکر میں ہی اٹھے گا، تو پھر آپ خود اندازہ کر لو کہ جو بندہ مرنے کے بعد اٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہوا تو کیا خیال ہے اس کا. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اگلی بات میں نہیں کرتا، اگلی بات آپ خود اپنے آپ سے پوچھو نا. تو جب بندہ مرنے کے بعد جب اٹھے اور جب اٹھے تو اس کی زبان پہ ذکر ہو. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں، اولیاء کرام فرماتے ہیں اور تمام محققین فرماتے ہیں کہ سونے کے وقت اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈالو. اتنی عادت پختہ کرو، اتنی پختہ کرو. یہ زین العابدین صاحب جو ابھی بات کر رہے تھے کہ پڑھتے پڑھتے بعض کا آنکھ لگ جاتی ہے، سمجھ نہیں لگتی. یہ اچھی عادت ہے، یہ عادت کو پکا کر لو اپنے اندر. سبحان اللہ. ذکر کرتے کرتے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے اگر آپ سو جاتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سو گئے ہو، لیکن اللہ کا جو فرشتہ نیکیاں لکھ رہا تھا وہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ تیرا بندہ ذکر کرتا سی پہ سو گے، سبحان اللہ. میرے واسطے کی حکم ہے. فرمایا جس رفتار ہی ذکر کرتا سی، جس رفتار ہی تو نیکیاں لکھدا سی، اس رفتار ہی لکھدا رہو. سبحان اللہ. اگر یہ جاگدا ہوندا تو وہ یعنی دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں یہ بات ہے کہ وہ ذکر کرتا کرتا سو گیا.
جب ذکر کرتا کرتا سو گیا تو پھر اس کا سونا بھی ذکر میں ہے. سبحان اللہ. جب ذکر کرتا کرتا سو جائے گا، جب عادت پک جائے گی تو جب اٹھے گا تو اس کے ذہن میں پہلی بات ہوگی تو میں تو ذکر میں تھا. ایک بات یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ذہن میں یہ بعض کا ہوتا ہی نہیں ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو زبان پہ وہی ذکر ہوتا ہے جو کر کے سو رہا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. جب یہ عادت پک جائے تو پھر سمجھ لو کہ انشاءاللہ اگر تم ذکر کرتے کرتے مر گئے، یہاں مرنا لفظ نہیں کہنا چاہیے، جو ذکر کرتے کرتے مرتا ہے وہ مرتا نہیں ہے. جی جی. یہاں وہ پہلی والی بات ہے، وہ منتقل ہوتا ہے. جس طرح سے عالم الارواح سے روح آئی اس دنیا میں، اس پنجر کے اندر جو اللہ نے عارضی طور پہ اس کو دیا کہ یہاں رہ تو، ٹھیک ہے نا. اور جب یہ پنجر کا وقت پورا ہوا تو پھر اس پنجر سے اس کو نکال دیا گیا. جب نکال دیا گیا تو یہ پنجر مردہ حالت میں چلا گیا. جب یہ مردہ حالت میں چلا گیا تو ہم نے اس کو قبر میں بھیج دیا. اگر وہ ذاکر تھا، ذکر کرنے والا تھا، اب وہ قبر میں چلا گیا. جو ہی قبر میں گیا اس کی روح واپس اس کو لوٹا دی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور واپس روح آئی تو اب جو حساب کتاب ہوگا اب وہ روح کے مابین ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب اگر نیک تھا تو اگر اس کو اس کا اجر نیکی میں مل رہا ہے تو اس کو ایسے ہی ہوگا جیسے دنیا میں کسی وقت کسی کو کوئی نیکی ملتی ہے، کوئی اس کا ملتا ہے تو جو فیلنگ اس کی ہوتی ہے، جو محسوسات اس کی ہوتی ہیں وہی ہوں گی وہاں پر بھی. سبحان اللہ. اور اگر اس کو سزا مل رہی ہے تو وہ ایسے ہی ہوگا. اور اس کی میں مثال آپ کو یوں دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک بندہ سوتا ہے، اور یہ تقریباً ہر بندہ خواب دیکھتا ہے. ڈرونے خواب بھی دیکھتا ہے، اچھے خواب بھی دیکھتا ہے. جو ذکر میں رہنا شروع ہو جاتا ہے اس کے خواب بھی اچھے ہو جاتے ہیں. خوابوں کی بھی ایک بہت لمبی فہرست ہے اور لمبی ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے. اب وہ جب خواب اچھے دیکھنے شروع کر دی، اس کا مطلب ہے اس کی جو روح اور جسم ہے دونوں اچھائی کی طرف چل پڑے ہیں. اب خوابیں بھی اچھی آ رہی ہیں. جب وہ اچھی خوابیں دیکھنا شروع کرتا ہے تو بعض کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو ڈرونی خواب آتی ہے. تو جب ڈرونی خواب آتی ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو اس کے ماتھے پہ پسینہ ہوتا ہے. کچھ دیر اسی کیفیت میں رہتا ہے کہ مجھے تو فلاں نے مار دیا تھا. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار میں تو ٹھیک ہے، منت خواب دیکھا. لیکن وہ جو کیفیت خواب میں تھی خوف و ہراس کی، وہ آنکھ کھلنے کے بعد وہ چند لمحے جسم بھی اسی طرح محسوس کر رہا ہوتا ہے جس طرح واقعی تکلیف والا وہ مرحلہ ہوتا ہے. تو یہ آپ کو اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ خبردار ہو جا، جب تم مرنے کے بعد تجھے سزا دی جائے گی نا تو اب تو سویا ہوا تھا، جو تو نے سوتے ہوئے سزا بھگتی وہ تجھے اٹھنے کے بعد بھی محسوس ہوئی. تو جب تو قبر میں جائے گا اگر وہاں پر سزا دی جائے تو یہ اس کی ایک کڑی ہے کہ تو مت سمجھ کہ تو مر گیا ہے. یہ ہماری تمہاری بات ہے، وہ مر گیا، وہ مر نہیں گیا، وہ اس کی منتقلی ہو گئی ہے کہیں اور. لیکن اگر گنہگار ہے تو سزا بھگتے گا قبر میں بھی. اور اگر نیک اعمال چھوڑ کے گیا ہے، نیک یہاں پر کچھ لوگوں کا وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، میں مرل اس طرف نہیں جاتا ہوں. اگر وہ نیک اعمال چھوڑ کے گیا تو نیک اعمال میں اس کی نیک اولاد بھی آتی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اور وہ نیک اولاد جب نیک کام کرتی ہے، یا کوئی حافظ قرآن چھوڑ کے گیا وہ قرآن کی تلاوت کر کے اس کو اصالہ ثواب کرتی ہے، یا کوئی مسجد بنا گیا تو مسجد میں اس کے بعد نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، یا کسی مسجد میں حصہ ڈال گیا اور مسجد کے اندر وہ اس کا حصہ نیک کاموں میں صرف ہو رہا ہے، تو پھر اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد اس کی روح کو ملتا رہے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ سزا ملتے 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 کم ہونی شروع ہوگی. جو اس کا وہ عمل جو دنیا میں کر کے گیا تھا اس کا جب اجر اس کو قبر میں ملنا شروع ہوگا اور ملتا رہے گا، تو وہ جو اس کو مل رہا ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب قبر سے میں اکثر اٹھیں گے نا لوگ، تو جب دفنائے گئے تھے تب تو گنہگار ہوں گے، جب اٹھیں گے تو نیکوکار ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہوں گے جو پیچھے نیک اعمال چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، جو پیچھے شراب خانے چھوڑ کے جائے گا، جو پیچھے بری عادتیں چھوڑ کے جائے گا، بری اولاد چھوڑ کے جائے گا. ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، اچھی بات ہے بن جائے. اور ڈاکٹر بن کے ہندو لوگ بھی خدمت کر رہے ہیں، عیسائی لوگ بھی خدمت کر رہے ہیں. لیکن اگر ڈاکٹر بن کے قرآن کے مطابق چل رہا ہے تو پھر اس کا ڈاکٹر بننا بھی کار ثواب ہے. سبحان اللہ. اگر قرآن نہیں ہے، قرآنی علوم نہیں ہے،
نماز نہیں ہے، نماز روزہ نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاں توبہ استغفار نہیں ہے، تو پھر اس کی ڈاکٹری شاکٹری کسی کام کی نہیں ہے. ایسی ہے جیسے کوئی عیسائی ڈاکٹر بن گیا، یا ہندو ڈاکٹر بن گیا، یا کوئی یہودی ڈاکٹر بن گیا. اس لیے اور بات ختم کرتا ہوں اسی بات کے اوپر کہ اپنے آپ کو ذکر میں ڈال لو. نماز پڑھو، نماز کے بعد اللہ کے ذکر میں رہو. کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ کے ذکر میں رہنا، بڑی آسانی سے اللہ کے ذکر میں رہا جا سکتا ہے. اللہ کے ذکر میں رہنے کی عادت ڈالو. اور ذکر 3 قسم کے ہوتے ہیں: ذکر لسانی، ذکر جنانی، ذکر روحانی. سب سے پہلا جو ذکر ہے وہ ذکر لسانی ہے، زبان کا ذکر. جب اس سے ترقی ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو ذکر جنانی عطا فرماتے ہیں. جب اس میں ترقی ہوتی ہے تو پھر ذکر روحانی عطا فرماتے ہیں. جب ذکر روحانی پہ پہنچتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا تھا اور کہاں آ گیا. میں کیا تھا، کہاں آ گیا. اللہ نے چاہا، اللہ نے زندگی دی، اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ پھر کبھی ان تینوں قسموں کے اوپر روشنی ڈالوں گا، اور یہ بھی قرآن کی روح سے ہی ڈالوں گا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ خدا را اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا سیکھو. اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا سیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا درود بھیج سکتے ہو بھیجو، اور محبت سے بھیجو. 6 مگوئیوں میں نہ پڑھو، 6 مگوئیوں میں نہ پڑھو، وسوسات میں نہ پڑھو، پتہ نہیں ہو کی نہیں. درود بھیجو، جون سا دل کرتا بھیجو درود. سبحان اللہ. اور جب درود بھیجو تو درود کے ساتھ کبھی سلام بھی بھیج دیا کرو. درود کا جواب نہیں آتا، سلام کا جواب آتا ہے. سلام کا جواب آتا ہے. عام قبرستان میں گزر رہے ہوں تو کہیں نا السلام علیکہ یا اہل القبور. دروازے پہ کہتے ہیں، وہ آخری قبر والا بھی سنتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، جواب بھی دیتا ہے. تو جب آقا علیہ السلام کو سلام بھیجو. جس کا ایمان ہے کہ میرا سلام وہ خود سنتے ہیں، وہ خود سننے کی نیت سے پڑھے. جس کا ایمان ہے کہ نہیں پہنچا دیا جائے گا، وہ پہنچا دیا جانے کی نیت سے پڑھے، لیکن پڑھے. اور جمعے والے دن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمہارا درود خود سنتا ہوں. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں ہے کہ تمہارا سارا درود تمہارے نام کے ساتھ، تمہارے باپوں کے نام کے ساتھ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے. تمہارے اچھے اعمال دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں، اور تمہارے برے اعمال دیکھ کر مجھے دکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.